اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہاں سے اب دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے سورہ طٰہٰ کا۔ تو آخر میں جو بات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کر دیے گئے، عصا کا معجزہ عطا کیا اور ساتھ ید بیضا کا، چمکتے ہوئے ہاتھ کا، یہ دو معجزے عطا کیے موسیٰ علیہ السلام کو۔ اب اس کے بعد حکم کیا دیا؟ اذهب جاؤ الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، کہ وہ سرکش ہو گیا ہے اور فسادی ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے، یہاں سے ہر وہ انسان جو تبلیغ کا خواہش مند ہے، ہر وہ شخص، آج کے دور میں بھی ہر وہ شخص جو تبلیغ کرنا چاہتا ہے، کسی کو نیکی کی طرف لانا چاہتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو پورا بیان ہے وہ اسے یاد ہونا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر تبلیغ کرنے کا شوق اور جذبہ ہے تو تبلیغ کرنے سے پہلے کون سا جذبہ ہونا چاہیے وہ یہاں سے سیکھے، وہ قرآن مقدس کے اس انداز سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات کی اس کو سیکھے۔ قرآن مقدس نے وہ جو نظارہ ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ قرآن مقدس کہتا ہے قال، حضرت موسیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب اشرح لی صدری، پروردگار عالم میرے رب میرا سینہ کشادہ فرما، میرا سینہ کھول دے۔ اچھا، سینہ کھول دے تو کیا سینہ بند ہوتا ہے؟ سینہ چھوٹا تنگ ہوتا ہے، اس کو کھولنے کی دعا کیوں کی جاتی؟ کہا معاملہ سخت ہو، معاملہ سخت ہو، خطرناک ہو نا، تو سب سے پہلے دل تنگ ہو جاتا ہے، یا پھر مقابلے میں لوگوں کی کثرت زیادہ ہونا تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اکیلا ہوں، سوئیوں کا لشکر سامنے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے دل چھوٹا ہوتا ہے، اور دل چھوٹا ہو تو آدمی ویسے ہی مر جاتا ہے، بغیر مارے مر جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام نے سب سے پہلے کون سی چیز کی دعا کی ہے؟ کہا مولا سب سے پہلے میرا دل کھول دے، میرے دل کو کشادہ کر دے۔ اچھا، دل کشادہ کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہا دیکھو نا، فرعون اور فرعون کا پورا لشکر کتنے سال سرکشی کی ہے؟ 300 سال۔ فرعون کی عمر کتنے سال کی تھی؟ 300 سال سے زیادہ کی عمر تھی۔ دو چیزوں کا دعویٰ، ایک چیز کیا؟ مصر کا بادشاہ، میرے جیسا کوئی بادشاہ نہیں۔ دوسرا کہا جیسا میرا پہر ویش، میرا جیسا چال چلن ہے ویسا کسی کا نہیں۔ یہی دو چیزیں تھی جس کے سبب لوگ اس کو خدا مانتے تھے۔ 300 سال کی مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی، اور اس کے بعد بھی عذاب نازل نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی اپنے نبی کو کہا پہلے جا کے اس کو سمجھائیے، وہ رب کریم ہے، رحم فرماتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے گناہ اگر بڑے بھی ہوں، انسان ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ وہ رب کریم ہے، فوراً آئے اس کے بارگاہ میں آ کر جھک جائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ چیز فرعون نے 300 سال سرکشی کی، عذاب نہیں آیا، اس کے باوجود اس کے بعد حضرت موسیٰ کو کہا گیا آپ تبلیغ کیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اب حضرت موسیٰ ہیں، فرعون اور فرعون کا پورا لشکر پورے مصر کے مقابلے میں تنہا آدمی ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے سب سے پہلے دعا کون سی مانگی ہے؟ کہا مولا یہ جو میرا معاملہ ہے بڑا سخت ہے، بادشاہ اور بادشاہ کی پوری رعایا اور ذریت کے مقابلے میں تنہا بندہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کثرت کو دیکھ کر میرے دل میں خوف آ جائے، یا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میری تبلیغ کے بعد یہ مجھ پر ظلم کریں گے یا مجھے نکال دیں گے یا میرا کیا حال کریں گے۔ ان سارے معاملات سے پہلے تو میرے دل کو کھول دے کہ میں تیرا پیغام سچا ان کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ چیز ہے، آج علماء کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر دین کو بدل دیتے ہیں، سیٹھ صاحب کو دیکھ کے دین کو بدل دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ان کے ظلم کو دیکھ کر میں یہ نہیں چاہتا کہ میں تیرے احکام کو پیش کرنے میں کمزور ہو جاؤں، مولا میرا اتنا سینہ کھول دے کہ یہ جو چاہے میرے ساتھ کر لے، لیکن میں تیرا پیغام سچا ان کے سامنے پیش کر دوں۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے لیے میرے معاملات کو آسان فرما دے۔ سبحان اللہ، میرا تبلیغ کا معاملہ ہو،
میرا اور کوئی معاملہ ہو، تیرے احکام پہنچانے کا معاملہ ہو، میں اپنی زندگی کے جس قدم کو بھی اپنی زندگی میں اٹھاؤں، میرا اٹھنے والا ہر قدم ایسا ہو جس میں تیری طرف سے آسانی پیدا ہو رہی ہے۔ دعا کا انداز بھی ملتا ہے۔ آج ہم اور آپ بھی کام کرتے ہیں، ہم کام کرنے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ مولا میرا یہ کام ہو جائے۔ گھر بنانا ہوتا ہے تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ مولا میرا گھر بن جائے۔ دکان لینی ہوتی ہے تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ مولا میں دکان خرید لوں، میں مالک ہو جاؤں، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں۔ یہ ہماری دعاؤں کا انداز ہوتا ہے۔ انبیاء کی دعاؤں کا انداز یہ ہوتا ہے، کیا؟ مولا کام کرنے کے لیے تو میں نکلا ہوں، پتہ نہیں ہو یا نہ ہو، میرے اس کام میں تو آسانی پیدا فرما دے۔ کبھی دعاؤں میں ہم یہ نہیں مانگتے، اسی لیے دعا مانگو، اپنی دعا مانگنے کا اپنے طریقے سے نہیں، میرے محبوبوں نے جس طریقے سے مانگے ویسے مانگو، دعا قبول کریں گے۔ انبیاء کی سنت، انہی کو تو کہا گیا ہے کہ رول ماڈل کون ہے ہمارے اور آپ کے رول ماڈل کون ہے؟ کہا انبیاء ہیں۔ کہا جب تم ان کے جیسا روپ اختیار کرتے ہو تو روپ اختیار کرنے کے بعد بھی دعاؤں کا انداز بھی وہی لانا جو میرے محبوب نے مانگی ہے، میرے نبیوں نے جو مانگی ہے۔ یہ تو اس سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب کے بعد اس زندگی کے آنے والی جو زندگی، اس میں جب ہم ہمارے کاموں کے لیے دعا مانگے تو دعاؤں میں انداز ہمارا کون سا ہو؟ مولا یہ کام میں کرنے کے لیے نکلا ہوں، پتہ نہیں پورا ہو یا نہ پورا ہو، لیکن اس کام میں میرے لیے آسانی پیدا فرما، جیسا کہ تو نے حضرت موسیٰ کے لیے آسانی پیدا فرمائی۔ یہ دعا کا انداز ہے حضور علیہ۔ دوسری بات، حضرت کو پتہ ہے جب حفاظ کرام کو حفظ شروع کرایا جاتا ہے، بڑی کتاب کوئی شروع کرائی جاتی ہے تو سب سے پہلے علماء پڑھاتے ہیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ایک حدیث پاک اور مجھے یاد آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں آسانیاں پیدا کرو، یسروا آسانیاں پیدا کرو، تکلیفیں پیدا نہ کرو، تکلیفیں پیدا۔ دیکھو ہم ہمارے گھر کا جھاڑو کبھی نکالتے ہیں نا تو دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے؟ صبح 4 بجے اٹھ کر کے پورے گھر کا کوڑا کرکٹ ہمارے گھر کے سامنے ڈالتا ہے نا۔ اس نے میرے گھر کے سامنے یہ کچرا ڈال دیا، مطلب اب وہ اس کو پتا بھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے صبح 4 بجے اٹھ کے میں پورے گھر کا کچرا اس کے گھر کے سامنے ڈال دوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں آسانیاں پیدا کرو، تکلیفیں نہ دو، تکلیفیں نہ پیدا کرو۔ یہ قرآن مقدس سے یہ اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دعا کا انداز بھی کیا ہو؟ مولا تو ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ آگے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور میرے لیے میرا کام آسان فرمانے کے بعد میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں نا لکنت تھی۔ لکنت تو سمجھتے ہیں، وہ جو جب سننے والا اس کو سنے تو اسے کم سمجھ میں آئے، یہ چیز ہوتی۔ تو وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میرا کلام برابر سن سکیں، میرے بات کو سمجھ سکیں۔ دعوت دینی ہے نا فرعون کو، کس کی؟ ایک رب کی طرف آنے کی دعوت دینی ہے، تو دعوت دیں گے تو جو الفاظ منہ سے نکلیں گے وہ سمجھ میں بھی تو آنے چاہیے نا سامنے والے کو، کہ نہیں آنے چاہیے؟ تو اب دعا مانگتے ہیں کہ میری جو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوں تو میری زبان کی گرہ کھل جائے اور وہ لوگ میرے الفاظ کو سمجھ جائیں، یہ چیز۔ اچھا یہ لکنت پیدا کیسے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں نا، تو یہ لکنت کیسے پیدا ہوئی؟ یہ تو پتہ ہے نا کہ فرعون نے اعلان کر دیا تھا کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے سارے قتل کر دیے جائیں گے، جتنی عورتیں پیدا ہوگی ساروں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جنتی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، تو ایک صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے دریا میں بہا دیا جاتا ہے۔ اب وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل میں پہنچتا ہے۔ اب جس کی طرف سے اعلان تھا سارے بچے مار دیے جائیں، اسی کے محل میں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رکتے ہیں۔ اب جب صندوق کو کھولا، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، یہ مومنہ ہیں، وہیں پر تھی باہر آنگن میں، تو جب وہ صندوق تیرتا ہوا آیا تو دونوں ساتھی میں بیٹھے تھے، کہا دیکھو کیا ہے؟ کہا جب اس کو کھولتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مسکراتا ہوا چہرہ، مسکرا رہے ہوتے ہیں آپ تو دیکھ کر۔ اب جب دیکھتے ہیں مسکراتا ہوا بھی، یہ انبیاء، یہ چیز ہوتی ہے انبیاء کی، اور یہی شان ہوتی ہے انبیاء۔ ایک تو اکیلے پورے لشکر سے لڑ جاتے ہیں، اور بچپن اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جو دیکھے وہ اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دیکھتے ہیں وہ دونوں تو کہتے ہیں اس کو ہم رکھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ لیا جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہوتا ہے، جیسے آپ کل ہم کندھوں پر نہیں اٹھاتے بچوں کو، ایسے اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔
اب جب وہ پھر اٹھانے کے بعد اتار کر گود میں رکھتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی داڑھی کو کھینچتے ہیں، اور داڑھی کو کھینچتے ہیں تو کچھ بال بھی اس آپ کے ہاتھ میں آ جاتے، ایک اور ایک تماچا مارتے ہیں۔ بچوں کی تو عادت ہوتی ہے نا، کبھی سہلا دیتے ہیں باپ کو، تو تماچا مارتے ہیں نا تو پورا ہل جاتا ہے اندر سے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بچہ ہے 1-2 سال کا اور 300 سال کے آدمی کو تماچا پڑتا ہے تو وہ آدمی ہل جاتا ہے۔ ارے بادشاہ اب سمجھ جاتا ہے یہی ہے وہ بچہ کہ جس کے تماچے کا یہ اثر ہے کہ مجھ جیسا بادشاہ ہل گیا، یہی ہے جس کے لیے بشارت دی گئی ہے کہ یہ میرے تخت کو الٹ دینے والا، کہا اس کو قتل کرنے کا حکم دے دو۔ جیسے ہی کہا قتل کرنے کا حکم دو، کیونکہ تماچا کھا چکا تھا، مار برداشت نہ ہوئی، کہا ان کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت آسیہ دوڑتی ہوئی درمیان میں آ جاتی ہے، کہتی ہے وہ تو بچہ ہے، اگر آپ امتحان لینا چاہیں تو لے لیجئے، یہ کیا آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے؟ کہا ٹھیک ہے امتحان لیتے ہیں۔ کہا کیا کریں گے؟ کہا ایک تھال منگاؤ ہیرے اور جواہرات کا، کہا دوسرا تھال منگاؤ انگاروں کا، دہکتے ہوئے انگارے ہو۔ دونوں تھال لائے جاتے ہیں، سامنے رکھے جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جاتے ہیں اور جواہرات کے تھال کی طرف پہنچتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل جاؤ اور میرے نبی کا ہاتھ اس کی طرف پھیر دو جس طرف انگارے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اترتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو جواہرات کے تھال کی طرف بڑھنے والا ہوتا ہے اسے انگارے کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انگارہ اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کی زبان کے اندر جو جلن پیدا ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے لکنت پیدا ہو جاتی ہے، یہ اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دعا کی تھی مولا میری زبان کی وہ لکنت ختم ہو جائے اور جب میں کلام کروں تو میرا کلام وہ لوگ آسانی سے سن سکیں اور اس کے بعد اور سمجھ سکیں۔ اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، وقت تو جیسے ہی 10 منٹ ہو گیا، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ اس کے بعد کی جو باتیں میرے کہنے اور آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وصلی